أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا۔ ماہ سیام، ماہ رمضان خدا کے بابرکت ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ۔ شکر اس پروردگار کا، اس نے زندگی دی، اس نے توفیق دی، اس نے صحت دی، اور پروردگار اس ماہ میں اپنی نظر کرم اور اپنی نظر رحمت کو ہم سب پر جاری و ساری رکھی۔ یہ مہینہ مناجات کا مہینہ ہے، خدا کی معرفت کا مہینہ۔ یہ مہینہ اس احساس کا مہینہ ہے کہ اس پروردگار نے مجھے بے مقصد خلق نہیں کی، اور یہ مہینہ اس پروردگار کے ہدایت کے راہوں کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ انسان بن کر ہادی کے پیچھے چلنے کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے بہت سارے دینی معارف کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا ہے، اور انہی دعاؤں کے ذریعے ہمیں اپنے دین کے بہت سارے گہرے نکات ملتے ہیں، اور یہ تمام معارف اور یہ دینی خزانے دعاؤں میں اگر ہمیں ملے ہیں تو اہل بیت کے تصدق میں ملے ہیں۔ کبھی حالات کی وجہ سے ہمارے اہل بیت کو دین کو دعاؤں میں بیان کرنا پڑا، اور کبھی انسان کو متوجہ کرانے کے لیے کہ دعا صرف حاجت طلبی کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا تربیت نفس کا نام ہے، دعا رابطہ الہی کا نام ہے، دعا اپنی حقیقت کو سمجھنا اور خدا کے رستے پہ چلنے کا نام ہے۔ ایزن من بالخصوص اہل بیت کی دعائیں، یہ دعائیں انسان کو متوجہ کراتی ہیں خدا کی طرف، اور جب ہم اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے والا اپنی روح کو بلند کر لیتا ہے، اور پھر اپنی روح کی بلندی کے ساتھ کچھ ایسے مطالب کو درک کرتا ہے جو عام دنوں میں انسان سمجھ نہیں سکتا۔ لہذا دعا افتتاح بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔ یہ دعا خوبصورت دعا کہنا چاہیے، انسان کو خوبصورت ترین لمحات دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی روح کی خوبصورتی میں نکھار پیدا کر سکے۔ یہ دعا بھی تو ایک توفیق ہے۔ کچھ لوگوں کو سال ہر سال بعد ملتی ہے، کچھ لوگوں کو سال میں ایک دفعہ ملتی ہے، اور کچھ وہ خوش نصیب بھی ہیں جو اپنے دن کا کچھ حصہ مناجات الہی کے لیے وقف کرتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو دن کے کسی اوقات میں دعا کو نہ پڑھیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ لیکن دعا صرف اپنی ذات کے لیے مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا میں فرد اور اجتماع دونوں شامل ہیں۔ لہذا ہمارے دعاؤں میں اجتماعی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس ذہن میں ہماری دعاؤں میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے خدا سے التجا کرنی ہے۔ لہذا جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں معاشرے کے حوالے سے، کیوں ہم معاشرے کو کیوں سنوارنا چاہتے ہیں، اجتماعی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس اجتماع کو سنوارنے کے لیے جو ہادی موجود ہے اس کا ہم ظہور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں نکھار پیدا کریں تاکہ خدا سے کہہ سکیں، خدایا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تو اپنے حصے کا کام کر۔ اور یہ دعائیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس اجتماع میں ہماری کیا جگہ ہے۔ دیکھیں، اسی دعائے افتتاح میں کچھ الفاظ ایسے ہیں: مستضعف، مستکبر، جبارین، ظالمین، حاربین۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مستضعف ہیں، ہم مستکبر ہیں، جبار ہیں، ظالم ہیں، کیا ہیں؟ صالح ہیں، مومن ہیں۔
ہمیں اس معاشرے میں پہلے اپنی جگہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس معاشرے کے کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے پھر ایک فراز آپ کی خدمت میں عرض کروں، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین، حمد اس پروردگار کی جو امان دیتا ہے خوف زدہ لوگوں کو۔ کس چیز سے خائف ہے؟ خدا ہے نا امان دینے کے لیے۔ وَيُنْجِ الصَّالِحِينَ، حمد اس پروردگار کے لیے جو اچھے اعمال والوں کو نجات دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دعا کے ذریعے بڑا خوبصورت، بڑا گہرا نقطہ کہ ہمیں اپنے اعمال کی تصحیح کرنی ہے، کیونکہ جس کا عمل اچھا ہوگا نجات اسی کی ہوگی۔ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، بلند کرتا ہے خدا۔ کس کو بلند کرتا ہے؟ جو اس کے سامنے اپنی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں، جو مستضعف ہیں۔ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور پست کرتا ہے خدا کس کو؟ جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں۔ خدا ہے پروردگار اور کیا؟ وَيُهْلِكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، ہلاک کرتا ہے وہ بادشاہوں کو اور دوسروں کو ان کا قائم مقام بناتا ہے۔ چلیں تھوڑی سی بات مستکبرین پہ کریں، کیونکہ ایزنی میں ہم میں سے بہت سے لوگ تکبر افراد کو دیکھتے ہیں، مستکبرین کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی ہلچل نہیں اٹھتی۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، اگر ہم کسی کے بہت بڑے محل کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کتنا پیسہ ہے، کتنا بڑا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ یہ محل کس کے خون سے بنا ہوا ہے۔ دنیا کے مستکبرین اس وقت ہماری نگاہوں میں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے انہوں نے کتنی دونس اور کتنی غارت گری کے ذریعے اور کتنی جنگوں کے بعد یہ رونق لگائی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بہت ماڈرن ہیں، بہت ترقی یافتہ ہیں، بہت مالدار ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو کچل کر یہ آگے بڑھے ہیں۔ اور اگر ہم ظالم کے آگے کھڑے نہ ہو سکے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے مذہب میں ظلم، ظالم اور مظلوم، ان کی پہچان بہت ضروری ہے۔ ایزن اگر انسان ظالم کے ظلم کے آگے کھڑا نہ ہو سکے تو یقین کریں اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ بھی ظلم میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال، جو اس وقت دنیا کی سپر طاقتیں، اکثر سپر طاقتیں وہ ہیں جو بڑی بڑی جنایتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور انہی سپر طاقتوں نے کچھ ممالک کو مستضعف، کمزور بنا دیا۔ لیکن خدا امید دیتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اس مستضعف کو خدا کہتا ہے میں بلند کروں گا۔ خدا یہ کب بلند کرے گا؟ کہاں؟ تب بلند کروں گا جب یہ خود بلند ہونا چاہیں گے، اور بلند اتنا کروں گا کہ مہدی صاحب الزمان کو بیچ کر اس کے ظہور کے بعد دنیا، روایت میں ملتا ہے 25 گنا آج کی دنیا سے زیادہ ترقی کرے گی، آج کی دنیا سے زیادہ ٹیکنالوجی کی مالک ہوگی، آج کی دنیا سے زیادہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا فاسٹ ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں، وہ ٹیکنالوجی یا وہ میڈیا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا خون نہیں بہائے گا، بلکہ وہ ترقی، وہ ٹیکنالوجی انسان کی ہدایت کے لیے ہوگی۔ میں نے بعض جگہوں پر سنا ہے علماء سے کہ امام کے ظہور کے بعد، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک جنگ ہوگی، ہاں 8 ماہ کی جنگ ہوگی، اس کے بعد دور اتنا خوبصورت ہوگا، ہر طرح سے اتنا ترقی کا دور ہوگا۔ لیکن اس ترقی میں صرف انسان ترقی نہیں کرے گا بلکہ انسانیت بھی ترقی کرے گی۔ لہذا خود مستضعف کے ساتھ ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، ایک انقلابی نگاہ ہے، اور یہ دعا ہمیں وہ انقلابی بننے پر مجبور کرتی ہے۔
اور ایک اور خوبصورت بات، انسان کو چاہیے جب وہ اپنی بات خدا سے کرے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان یہ باتیں اس کے ساتھ کرے، خدا چاہتا ہے کہ انسان کہے کہ پروردگار تو نابود کرتا ہے مستکبرین کو، اور یہ بھی ایک براعت کی قسم ہے، یہ جملہ کہ خدا تو متکبروں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، یہ خود ظلم سے دوری اختیار کرنا ہے. یعنی یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے مستکبر نہیں ہونا، ہم نے ظالم نہیں ہونا. ہاں البتہ ایک اور بات، جب انسان اس کو پڑھتا ہے نا وَيُنْجِ الصَّالِحِينَ، اور پھر یہ پڑھتا ہے وَيُحْلِقُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، کہ انسان تو کہیں بھی چلا جائے، اے انسان تو کسی بھی مقام پہ پہنچے، یاد رکھنا کہ تو ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے، تیری جگہ پر کوئی اور آ جائے گا. یہ جملہ انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، صاحب احساس بناتا ہے. اور دعائے ندبہ میں بھی کچھ جملات ایسے ہی ہیں جو اس دعا افتتاح کے جملات سے ملتے ہیں، جو ہمارے اندر ایک معاشرے کا درد پیدا کرتے ہیں. امام کا تعلق صرف ایک محبت کا تعلق نہیں ہے. میں امام کو بلا رہا ہوں تو مجھے وہ درد اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. میں امام کو کیوں بلا رہا ہوں؟ اپنے لیے یا اپنے معاشرے کے لیے؟ اگر میں امام کو سب کے لیے بلا رہا ہوں تو وہ سب اس وقت کس حال میں ہیں، اور وہ امام آئے گا تو کیا کرے گا؟ دعائے ندبہ کے جملات میں ہے نا، این المعد لقطع دابر الظلماء، کہاں ہے وہ جو ظالموں کی جڑیں کاٹنے والا ہے؟ این المنتظر لاقامت الامت والعوج، کہاں ہے وہ جو کجیوں کو سیدھا اور نادرست کو درست کرنے والا؟ این المرتجا، کہاں ہے وہ امیدگاہ لازالت الجور والعدوان، جس سے ظلم و ستم کو مٹانے کی امید ہے؟ این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ مدخر جس سے فرائض اور سنت الہی اثر نو زندہ ہوں گی؟ این محی معالم الدین و اہلہ، کہاں ہے دین اور اہل دین کی طریقوں کو روشن کرنے والا؟ این قاسم شوکت المعتدین، کہاں ہے جو ظالموں کا زور توڑنے والا ہے؟ لہٰذا اس دعا کے فراز سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت اپنے اندر رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ کمزوروں کا، مظلوموں کا مددگار بننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے وقت کے امام کے آگے سرخرو ہو سکوں. میں کہہ سکوں کہ آپ جب میری آنکھوں سے اوجھل تھے تو میں آپ کی نیابت میں، صرف امام کی نیابت میں دعا پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف امام کی نیابت میں قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، خدا ہمیں توفیق دے. صرف امام کی نیابت میں حج عمرہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کی نیابت میں طاقتور بن کر ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوم کا ساتھ دینا، اور کوشش کرنا دنیا کے مستضعف قوموں کے راہ حل کے لیے سوچنا. یہ بھی اس دعا کا ایک حصہ ہے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ فکری پرواز عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم مہدی موعود کا ساتھ دے سکیں، اور پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک ہمارے بیماروں کو، بالخصوص کورونا کے پیشنٹس کو شفا عطا فرما. اور پروردگار جو التماس سے دعا کہتے ہیں، خدا ان سب کی تمام تر حاجتوں کو روا فرما. پروردگار آج کے دن کے صدقے میں، ان لمحوں کے صدقے میں میرے امام کو بہت جلد اذن ظہور عطا فرما، اور ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.